ٹیلی نور کمپنی یا کوئی اور کمپنی سے ایڈوانس منگوانا جائز ہے یا سود میں آتا ہے؟ ایڈوانس منگوانا تو جائز ہے. ایڈوانس بیلنس جو ڈلوا دیتے ہیں نا اسی کی بات کر رہے ہیں یا پھر کیا لون لیتے ہیں نا؟ وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ یعنی پے کیے بغیر کالز لے لیتے ہیں ان سے, منٹس آ جاتے ہیں کچھ. نہیں, اگر وہ ایڈوانس پیسوں کی شکل میں ہے تو پھر واپس اگر وہ بڑھا کے دینا پڑتا ہے تو وہ تو خالص سود ہے. صف میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آگے آنے کو اور خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اگلی صف میں اور پچھلی صف میں بہتر کون سی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نماز میں سب سے بہترین صف پہلی ہے اور بدترین صف آخری ہے. تو اس لیے ایک صاحب نے کہا میں تو آخری صف میں آتا ہوں, وہ بدترین ہے تو میں آؤں گا ہی نہیں. تو میں نے کہا وہ گھر سے پھر بھی بہترین ہے, بدترین ہے اگلی کے مقابلے میں. عیسائی کا خون مسلمان مریض کے لیے جائز ہے؟ جی جائز ہے. میں نے اپنی بیٹی اپنے بھائی کی کو گود دی ہوئی ہے, اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو تحریری طور پر لانا ضروری ہے؟ نیز اس بچی کو وراثت کس طرح ملے گی؟ حقیقی باپ سے یا منہ بولے باپ سے؟ منہ بولے باپ آئی ڈی کارڈ میں منہ بولے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے, آئی ڈی کارڈ میں اوریجنل باپ کا نام ڈالنا پڑے گا. وراثت پردے کے مسائل سب اوریجنل کس سے چلیں گے؟ اسلام میں منہ بولا کچھ بھی نہیں ہوتا, بس وہ آپ نے پالنے کے لیے دے دی ہے, چلو ٹھیک ہے, لیکن اس سے شرعی حکام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کو اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے. لوگ اس کا آج کل خیال نہیں کرتے. ہم اکثر اوقات کئی کام سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ان کاموں کے سنت ہونے نہ ہونے کا معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی سنت کی نیت ہوتی ہے. بھائی اگر سنت کی نیت ہوگی تو پھر تو ثواب ملے گا, ورنہ نہیں. ہمارے بھائی اصغر بھائی آغان ہاسپٹل میں داخل ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفایات کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب میں شفیع اللہ ہوں, میرے بھائی نے آپریشن کیا تھا 5 مہینے پہلے, ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, آپریشن کی جگہ ٹھیک ہے, لیکن بھائی وہم کرتا ہے, تو آپ کچھ نصیحت کروائیں, دماغ کا بھی آپریشن کروا لیں. جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی آپریشن ٹھیک ہے, جو چیز کاٹنی تھی کاٹ دی ہے, جو جوڑنی تھی جوڑ دی ہے, پھر بھی وہم کر رہا ہے, تو پھر تو دماغ کا علاج کرانا ضروری ہے نا. اللہ بچائے وہم کی بیماری سے. اگر مسلمان علاقے میں کوئی ہندو یا کرسچن رہتا ہو اور ان کے گھر موت ہو جائے تو کیا مسلمان کو ہندو کی موت میں جانا چاہیے, کندھا دینا چاہیے, مرگھٹ جانا چاہیے؟ کندھا بندہ تو نہیں, ان کی رسومات میں تو شریک نہیں, ویسے ہی تعزیت کر سکتے ہیں جا کے کہ بھائی ہمیں بڑا غم ہوا کہ آپ کا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, تو اس غم میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں, بس دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. ایک عالم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بی بی ساجدہ نے فرمایا کہ ستارے سب اکٹھے ہو گئے آسمان پر اور فضا میں فرشتے ہی فرشتے, اور ایک فرشتہ 3 جھنڈے لے کر آیا, ایک مکہ یعنی خانہ کعبہ میں جھنڈا لگایا, ایک شمال میں اور ایک جنوب میں, تو اللہ پاک نے آپ کی آواز کا جشن منایا, آپ کی آمد کا جشن منایا. تو اسی اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, سب من گھڑت قصہ ہے یہ. سوال یہ کہ میزان بینک میں مضاربہ اکاؤنٹ کے حوالے سے اس میں کلاسک بینک کو پیسے دینا اور کلائنٹ کا بینک کو پیسے دینا, اور بینک کے بقول وہ اس سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے, جو منافع ہے اس میں آدھا خود جائز ہے. میزان بینک پہ ہم نے بہت اسٹڈی کی ہے, جائز ہے. خورشیدہ عالم کی صحت کے لیے دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب کیا تنور کی روٹیاں بیچنا یا کوئی اور روٹیاں بیچنا مروت کے خلاف ہے؟ نہیں بھائی, کیوں مروت کے خلاف ہے؟ لوگ گٹکے بیچ رہے ہیں یار, ان کو شرم نہیں آ رہی, آپ روٹیاں بیچ رہے ہو. مفتی صاحب کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ نقبا ہوں گے؟ اگر ہے تو براہ مہربانی اس حدیث کا مطلب بتا دیں. تحقیق کر کے بتاؤں گا, ابھی نہیں. کیا کپڑے کی تجارت کرنا دیگر تجارتوں سے افضل ہے؟ کیونکہ یہ پھر لمبی بحث ہے اس میں, وہ پھر 12 خلیفے کون ہیں, پھر کیا ہے. حدیث میں آتا ہے 30 سال میری امت میں میری خلافت رہے گی, اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تھی. اس کے بعد ملوکیت آئے گی, بادشاہت آئے گی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خلافت ہے وہ حضرت حسن تک رہی ہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت تھی نا, اس کے بعد پھر اسلام میں بادشاہت شروع ہو گئی, اور اب بادشاہت بھی گئی, اب جمہوریت آ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں, تو نہ جمہوریت ہے نہ بادشاہت ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. کیا کپڑے کی تجارت کرنا دیگر تجارتوں سے افضل ہے؟ اس لحاظ سے افضل ہے کہ آپ اس میں لوگوں کو برہنہ ہونے سے بچا رہے ہیں.
بھائی کپڑا پہنا رہے ہیں نا پبلک کو, اس لحاظ سے آپ افضل کہہ سکتے ہیں, باقی کوئی خاص اس کی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے. بھائی یہ کپڑوں کے تاجر ہیں تبھی ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ماشاء اللہ, اگر یہ لوگ ہڑتال کریں مسائل کھڑے ہو جائیں گے نا. درس یا تقریر کے دوران مسجد میں بیٹھے ہوئے درس سننے کے ساتھ ساتھ ذکر درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نہیں پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے. جب درس ہے تو درس سنیں غور سے. قرآن شریف میں غلمان کا تذکرہ ہے. غلمان کون ہوں گے؟ غلمان ہوں گے خوبصورت بچے موتیوں کی طرح جو خدمت کریں گے. جنت میں بہت پیارے پیارے خوبصورت بچے ہوں گے جو قرآن کہہ رہا ہے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب تو انہیں دیکھے گا تو ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی, تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے نا موتی پھیل جاتے ہیں, تو ایسے پیارے خوبصورت بچے ہوں گے جو خدمت کریں گے. مفتی صاحب کپڑوں پر نجاست لگ گئی, خشک ہونے پر پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں لگی ہے. اگر نجاست لگ کے خشک ہو جائے پتہ نہیں چل رہا تو اندازے سے کسی جگہ کو دھو دیں, کپڑا پاک ہو جائے گا, وہم نہ کریں. اندازہ ہو نا جس طرف غالب گمان جائے بس وہ دھو دیں. میرے ایک دوست ہے جو سگریٹ اور چھالیاں وغیرہ کے اصلی برانڈ کی ایک نمبر کا ہول سیلر سے لے کر ریٹیل کو فروخت کرتا ہے. ریٹیلر کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ ایک نمبر کاپی ہے. کیا اس طرح کمائے گا؟ بھائی دھوکہ دے کے پیسہ کمانا حلال نہیں ہے. کیا کمائے گئے پیسوں میں سے اپنا قرضہ اس سے واپس لے سکتا ہوں جو میں نے اس کو دیا ہے؟ نہیں. کیا اس طرح سے کمائے گئے پیسے میں بطور قرض اس سے لے سکتا ہوں؟ قرض کے طور پر آپ پیسے لیں اس آدمی سے کیونکہ اس نے آپ کو دھوکہ دے کے آپ کے پیسے لے لیے, تو قرض کے طور پہ لیں. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آمدن ہو نا, اور قرض لیں پھر آپ اس سے بولیں کہ میرا وہ والا پیسہ جو میں نے انویسٹ کیا تھا نا وہ واپس لوٹا دو. نہیں لوٹاتا تو اس قرض میں سے پی جائیں. سمجھ رہے ہو؟ ٹیکنیکل اسٹائل ہے یہ, ٹیکنیکل طریقہ ہے یہ. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ارننگ ہو. اگر اس کے علاوہ کوئی ارننگ نہیں ہے تو قرض بھی اسی پیسوں میں سے دے گا تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے. دوسرا یہ کہ دھوکہ کس حد تک ہے, 2 نمبر چھالیوں اور 1 نمبر چھالیوں میں فرق کتنا ہے؟ اگر کوئی سرے سے فرق ہے ہی نہیں تو یہ صرف زبان کا دھوکہ ہے, عملی طور پر دھوکہ نہیں ہے. اور اگر فرق ہے صحت, ویسے تو چھالیاں 1 نمبر بھی بربادی کریں گی, تو پھر اس میں سارا حرام نہیں ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کی ویلیو میں فرق کتنا ہے, اوریجنل چھالی میں اور 2 نمبر چھالی میں. تو اضافی پیسے جو لے رہا ہے وہ حرام ہوں گے, سارے حرام نہیں ہوں گے. اگر فرض نماز میں 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی تو کیا نماز قضا کرنا ضروری ہے؟ بھائی نہیں, 5 رکعت پڑھ لی تو پھر اگر سجدہ سے پہلے خیال آیا تو بیٹھ کے سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی. اگر پوری 5 رکعت پڑھ کے خیال آیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھیں. اگر خواتین کے بال جلانے یا دفن کرنے یا پانی سے بہانے میں کوئی مسئلہ ہو تو انہیں جلا کر پھینک سکتے ہیں؟ جی. مفتی صاحب نکاح میں اکثر نکاح کے ٹائم لڑکی کی طرف سے جو ولی لڑکی کی رائے لینے کے لیے اندر جاتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں. مثلاً کسی بھی ماموں بہنوئی وغیرہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں بھیج دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بے شرمی ہے. آج کل نامحرم کو لڑکی کا ولی بنایا جاتا ہے. بہنوئی جا رہا ہے اس دلہن سے وہ کیا لگتا ہے بھائی, وہ سالی سے کیوں پوچھ رہا ہے جا کے, کیوں؟ وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے, اس کا کیا لگتا ہے جو اس کے پاس جا رہا ہے؟ کزن پوچھ رہا ہے جا کے, کبھی بہنوئی پوچھ رہا ہے, کبھی سالہ پوچھ رہا ہے. سالہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی. وہ تو پوچھ نہیں سکتا نا, عورت کا سالہ تو ہوتا نہیں ہے, تو بہنوئی ہی ہو سکتا ہے. تو جیٹھ پوچھ رہا ہے, دیور پوچھ رہا ہے, یعنی آپ کی بیوی کا دیور آپ کی بہن سے جا کے پوچھ رہا ہے. آپ کا دیور, ابے کیا ہو گیا, یعنی آپ کی بیوی کا دیور. بہرحال چھوڑیں کون پوچھ رہا ہے, نامحرم پوچھ رہا ہے. یہ رشتوں میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں. جٹھانی اور دیورانی اور جٹھانے ٹائپ کی چیزیں سمجھ میں آج تک آئی نہیں ہیں. تو مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ فلانے کے جیٹ ہے, تو میں بھائی وہ کیا ہے سیدھا سیدھا بتا دے, شوہر کا بھائی ہے بس یہ بتا دو. تو نامحرم اس موقع پر عورت کے پاس جائے غلط ہے. جائے کون؟ کوئی بھی نہیں جائے. جب شادی ہو رہی ہے بچی کی تو باپ نے بیٹی کو پہلے بتایا ہوگا نا کہ تمہاری یہاں شادی کر رہے ہیں, تو بیٹی نے رضا کا اظہار کر دیا, بس ختم ہو گئی بات. باپ ولی ہے, نیچرل ولی ہے باپ, قدرت نے اس کو ولی بنا دیا ہے. باپ نہیں ہے تو دادا ولی ہے, دادا نہیں ہے تو بھائی ولی ہے, یہ خود بخود بنے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ پتا ہے کہ بچی راضی ہے تو انہوں نے پوچھ لیا, وہ خاموش رہی, خاموشی اجازت ہے. بھائی منع کرنا تھا تو منع کر دیتی, اگر خاموش ہے تو اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہے, راضی ہے. اب دیکھو شریعت نے اس کو بولنے کا بھی حکم نہیں دیا کہ بولے قبول ہے, اس لیے کہ حیا آتی ہے عورت کو.
باپ اور بھائیوں کے سامنے شرم آتی ہے تو بہنوئی کے سامنے تو اور زیادہ نہیں آئے گی. اب شرم ہی مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے تو اس کا کیا کرے پھر انسان. یہ تو وہ ان لوگوں کو مسائل سمجھ میں آئیں گے جو ذرا حیا اور شرم کے سمجھتے ہیں. تو باپ اور بھائی کو سامنے اظہار کرتے ہوئے لڑکی کو شرم آتی ہے تو اسلام نے کہا کہ اس سے بولنے پر مجبور مت کرو, بس خاموش رہ گئی تو اس کی علامت ہے کہ یہ راضی ہے. منع کرنا ہوتا تو منہ سے بول دیتی, بھائی نہیں ابا کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, یہ سیٹنگ کہیں اور چل رہی ہے, شادی آپ کہیں اور کر رہے ہو, یہ کیا مذاق ہے. تو جو ہے نا وہ صاف بول دیتی. تو باپ ہے وہ قدرتی ولی ہے, تو جب وہ آئے گا تو بس وہ نکاح, جو قاضی صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے بھئی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی بچی کا نکاح فلاں جگہ کر دوں, بھئی اجازت ہے. تو وہ امام صاحب یا قاضی وہ وکیل بن جاتا ہے, ان کی پرمیشن ادھر ٹرانسفر ہو گئی ہے, اب وہ نکاح پڑھائے گا, ہو جائے گا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر دو آدمیوں کو بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, تو یہ سب تکلفات ہیں. ہاں ایک رجسٹریشن کے لیے جو حکومت کے لوازمات ہیں وہ تو ڈاکومنٹیشن ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. لوگ گواہوں کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں, کس کو گواہ بنائے. بھائی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے جو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے گواہ ہوتے ہیں. یہ تو ڈاکومنٹیشن کے تکلفات ہیں کہ دو بندوں کے نام ڈالے جائیں شناختی کارڈ کے عین مطابق. اب قاضی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نکاح پڑھاتے ہوئے ان گواہوں کے نام بھی لے رہے ہوتے ہیں. برو ایک تو پرانی اردو استعمال کرتے ہیں, میں اتنے مہر میں اند طلب سکہ رائج الوقت. ابے 50,000 روپے کا مطلب 50,000 روپے, اس میں سکہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو کیا وہ پرانے زمانے کی کرنسی پہ بھی کوئی نکاح پڑتا ہے کہ جی میں 50,000 دینار جو نبی کے دور میں چلا کرتے تھے تو سکہ رائج میں دیکھتا ہوں نا بعض لوگ جو نکاح پڑھاتے ہیں عجیب اسٹائل میں, وہ امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح جو نکاح ہوگا نا یہ ہوتا ہے خاندانی. اور لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار نکاح پڑھانا بڑا مشکل کام ہے, یہ تو کسی پروفیشنل آدمی سے ہی پڑھوانا چاہیے. نکاح پڑھانا دنیا کا سب سے آسان کام, بہت آسان کام ہے. ایجاب و قبول ہے بھائی, وہ کر لے یا دولہا کی طرف سے آپ, میں وکیل بن جاتا ہوں اکثر نا بھائی, لڑکی والوں سے میں پوچھتا ہوں مجھے اجازت دے دو, کہتے ہیں اجازت ہے. تو اب میں لڑکی کا وکیل میں بن گیا, تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے فلانی لڑکی کا نکاح آپ سے کرا دیا, ہو گیا, میں قبول کیا, ہو گیا. یہ سارے گواہ موجود ہیں نا, مہر کا زبان سے تذکرہ ہو جائے, اتنے مہر میں اتنے روپے, اتنے ڈالر, اتنے ریال, اتنے درہم, ٹھیک ہے نا. اور جس ملک میں بیٹھے ہیں اسی ملک کی کرنسی. مجھے بھائی ایک بات بتاؤ, آپ جب پیاز خریدنے جاتے ہو وہ کہتا ہے بھائی کتنے روپے کلو, آپ پوچھتے ہو نا کتنے روپے کلو, وہ کہتا ہے جی 50 روپے سکہ رائج الوقت کے مطابق. اچھا بھائی ٹماٹر کیسے دے رہا ہے, 60 روپے سکہ رائج الوقت, روبرو گواہان کے. آپ خریدو گے ٹماٹر, بولو کہ بھائی تیری تو اپنی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہے. ابے تو سیدھا سیدھا بتا 50 روپے کلو ہے یار, ہم پاکستان میں کراچی میں ہیں تو روپے ہی ہوں گے نا. تو نکاح میں نا عجیب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں. روبرو, مجھے تو پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے, ایسے نکاح پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی میں نے فلانی, ایک صاحب تو نکاح پڑھا رہے تھے, لڑکی کا نام لیا انہوں نے, فرض کرے زینب نام تھا لڑکی کا, زینب بنت فلاں, اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی موجود نہیں ہے. روبرو چشم الدین ول قطب الدین گواہ, اور ایک اور پتہ نہیں کوئی اسی ٹائپ کے سبکتگین لگا لیں آپ, اتنے مشکل نام, فلانے بن فلانے کے گواہ میں, اور لڑکی کے ولی جناب ذوالقرنین حیدر, کچھ بھی لگا دو, مجھے نہیں پتا کوئی ذوالقرنین حیدر بیٹھے ہوئے ہوں. تو اتنی وہ دولہا بھول ہی گیا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ ہوتے 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 اتنے سارے چکہ رائج الوقت کے مطابق بحق مہر سکہ رائج الوقت کے مطابق میں نے آپ کے نکاح میں دی, کیا آپ نے قبول کی؟ ابے کیا جج عدالت لگی ہوئی ہے کیا, اس سے قتل اگلوا رہے ہو؟ بھئی تم نے 5 آدمیوں کو قتل کیا, اتنے کیا تم قبول کرتے ہو؟ قاتل کہتے ہیں ہاں میں قبول کرتا. ایسی تجویز, وہ دولہا ڈر جاتا ہے. بعض دفعہ اس کا موڈ نہیں ہوتا قبول کرنے کا, حقیقت ڈر کے قبول کر لیتا ہے, یار یہ کیا ہو گیا. تو وہ اتنا جا کے نا دولہا بھول ہی جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ, بس اس کو آخر میں پتا ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے, قبول ہے. پھر 3 دفعہ قبولواتے ہیں, پوری گردان کر کے نا, پھر دوبارہ سے بسم اللہ, پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. سکہ رائج الوقت بحق مہر بعیوض, یہ بھی ایک لفظ آتا ہے درمیان میں, بعیوض,
بھائی جب ٹماٹر خریدتے ہو تو یہ کہتے ہو یہ ٹماٹر کتنے روپے کلو بعوض کے دیے ہیں آپ نے, بھائی کتنے کا دے گا یہ بتا بولتے ہیں نا. تو نکاح بھی آسان ہے بھائی, فلانی خاتون کا میں نے اتنے مہر میں آپ سے نکاح کر دیا, بھائی قبول ہے, آپ بولو ہاں بھائی قبول ہے, ختم. وہ ہے نا ایک لکھنؤ کا آیا, لکھنؤ کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہے نا, وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا, پنجاب میں, تو وہاں کیلے بک رہے تھے. کہتے ہیں آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن, یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تول کے, یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں. تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہا ہے, وہ پھل والے سے, ریڑھی والے سے, لکھنؤ کا, کہہ رہے آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. اس کو کیا سمجھ, کہہ رہے پتہ نہیں عددن وزن, دنادن بکتے ہیں, دنادن لینا لو ورنہ نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہمارے یہاں کیلا, وہ 3-4 دفعہ اس نے پوچھا نا, وہ سبزی والا منہ دیکھ رہا ہے اس لکھنؤ والے کا, بھائی تو بول کیا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. پھر وہ کیا بولے, کہہ رہا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکتے ہیں یا وزنن. تو وہ پھر جھنجلا کے بولتا ہے دنادن بکتے ہیں, دنادن, صبح و شام بکتا ہے مال, لینا ہے لو نکلو یہاں سے. تو ایسے ہی نکاح ایسا ٹیکنیکل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, بحق مہر, پتہ نہیں اور بھی کچھ الفاظ ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتے. تو نکاح پڑھانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے اب اتنا آسان ہے تو پھر مولوی صاحب سے کیوں پڑھواتے ہیں لوگ, فلانے سے جو ہے وہ خود ہی پڑھ لے. تو ایک کام تمیز سے اچھا لگتا ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کسی نیک آدمی سے پڑھوانا چاہیے جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. ضروری نہیں کہ ہم نیک ہوں, لیکن جس کو آپ نیک سمجھتے ہوں. تو اسی طرح مساجد کے ائمہ کرام ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو خطبہ چونکہ علماء زیادہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن خطبہ بھی ضروری نہیں ہے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے, گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول, بس ختم. تو خطبہ پڑھنا افضل ہے, سنت ہے. کیوں افضل ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. تو بڑی عبادتوں سے پہلے, حج میں خطبہ اللہ نے رکھا ہے نا, حج میں خطبہ ہوتا ہے. تو نکاح سے پہلے خطبہ رکھ کے شریعت نے یہ بتا دیا کہ حج, عید, جمعے کی نماز کی طرح بھی یہ عمل بھی مقدس عبادت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے کر لیا کرو یہ والی عبادت, اس کو ایک مقدس رنگ ڈالنے کے لیے کہ یہ کوئی خواہشات نفسانیہ کا نام نہیں ہے, یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کرنا ایک مقدس عمل ہے, مقدس عبادت ہے. تو عبادت سمجھ کے کیا کرو یہ کام, اور کیا بھی کرو, کیونکہ عبادت کرنے کی چیز ہے, بچنے کی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے کہ لڑکی کا ولی خود بخود اس کا باپ ہوتا ہے, باپ نہیں ہے تو دادا ہے, دادا نہیں ہے تو بھائی ہیں, وہ خود بخود ولی, اللہ نے بنایا ان کو. چلے بھائی پڑھ لیتے ہیں, نکاح بہت ہو گئی. دولہا بھائی نکاح نامہ تو دو یار, مجھے نام تو لینا ضروری ہے نا. ہاں بھائی, دلہن کے ولی کون ہیں؟ سید مظاہر حسین. آپ ہیں, آپ نے اجازت دی ہے مجھے جی. محمد ابراہیم کا نکاح حنا تہنیت نام ہے, تہنیت, حنا تہنیت سے اجازت ہے. کتنا مہر ہے؟ 50,000 مہر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى.
جناب محمد ابراہیم ول محمد اسلم، میں نے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح ہنا تہنیہ بنت سید اطہر حسین سے کیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا یار، جزاک اللہ جی. اتنا تو ہونا کہ گواہ سن لیں، بعد میں مکر نہ جائے نا. ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے نکاح میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی. بہت بہت